بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس ذکر۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا۔ حضرات سامعین، آج حضرت ڈاکٹر اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کے محبت اور شفقت و عنایت اور برکت سے آپ حضرات کی بھی زیارت و ملاقات نصیب ہو رہی ہے۔ میں ان آیات کا انتخاب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت مجلس ذکر تھی، تو میں ذکر کے بارے میں جو احکامات الہیہ ہیں اس وقت وہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں بوجہ ضعف کے مجلس ذکر میں شریف نہ ہو سکا، شرکت نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ قلب ضرب کا متحمل بھی نہیں ہے، اس لیے ہم ضرب خفیف سے ذکر کرتے ہیں۔ جہاں ضرب قوی لگتی ہے وہاں اقویاء حضرات ہوتے ہیں۔ میں اپنے دل کو بچا کر کہیں اوپر لیٹ گیا تھا، عذر اور چیز ہے، مگر میں تبعاً عقلاً اور روح اور قلب کے لحاظ سے آپ کے ساتھ تھا کہ اللہ کا نام لینے والوں ہی سے یہ دنیا قائم ہے، ذکر اللہ کی برکت سے یہ آسمان اور زمین قائم ہے۔ جس دن یہ اللہ کا ذکر کرنے والے نہیں رہیں گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی دو قسمیں ہیں، ایک اجتماعی قیامت اور ایک انفرادی قیامت۔ جب پوری کائنات میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا تو اجتماعی قیامت آ جائے گی، آسمان زمین سب گر پڑیں گے، سورج چاند اور جتنے مناظر قدرت ہیں ان کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ جن مناظر قدرت کو ہم دیکھنے جاتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے دل میں آبشار پیدا کیجیے، سورج اور چاند دل میں پیدا کیجیے۔ اور ایک انفرادی قیامت ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے غافل ہو جائے تو اس کے دل پر قیامت آ گئی، اس کے دل کے ستارے گر گئے، سورج چاند اکھڑ گئے، سب شامیانے اکھڑ گئے۔ اس پر حضرت کی برکت سے اچانک ایک شعر یاد آ گیا۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم حج کر کے کراچی تشریف لائے، اور جب حضرت والا جانے لگے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کی جدائی میں اس وقت اپنا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ کون رخصت ہوا گلے مل کے، کون رخصت ہوا گلے مل کے، شامیانے اجڑ گئے دل کے۔ شیخ کی جدائی پر یہ شعر ہے۔ شیخ بہت بڑی نعمت ہے، سمجھ لو حیات ایمانی آج انہی بزرگوں کی برکت سے اور انہی کے طفیل میں نصیب ہوتی ہے۔ جملہ مشائخ اہل حق کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے، آمین۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں اگر اجتماعی قیامت نہیں ہے، مگر جو بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگا اس کے دل کا آسمان اور دل کی زمین اور دل کے چاند تارے اکھڑ جائیں گے اور دل ویران ہو جائے گا۔ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے ملنے جا رہے تھے تو دوپہر کو 12 بجے تھوڑی دیر ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے بیٹھ گئے۔ 3-4 میل دور بزرگ کا گھر رہ گیا تھا اور آئے تھے 10-20 میل سے۔ اس درخت پر چڑیاں بیٹھی ہوئی آپس میں کہہ رہی تھیں کہ یہ بزرگ جن بزرگ سے ملنے جا رہے ہیں ان بزرگ کا تو انتقال ہو گیا، یہ خام خواہ جا رہے ہیں۔ ان کو کشف کے ذریعے سے چڑیوں کی آواز کا مطلب منکشف ہو گیا۔ بزرگ نے سوچا کہ انتقال تو ہو گیا، مگر چلو چل کے ان کے عزت سے تعزیت کر لیں گے۔
جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بزرگ ہٹے کٹے صحیح و سالم موجود ہیں۔ کہا حضرت کیا اس زمانے میں چڑیا بھی جھوٹ بولنے لگی ہیں؟ بزرگ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ چڑیوں نے تو مجھے آپ کے انتقال کی خبر دی تھی۔ بزرگ نے پوچھا کہ کیا وقت تھا وہ؟ انہوں نے بتایا کہ ٹھیک 12 بجے کا وقت تھا۔ بزرگ نے فرمایا کہ چڑیوں نے صحیح کہا، میں اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا تھا۔ جو خدا سے غافل ہو جاتا ہے وہ مردہ ہی ہے۔ تو جس طرح سے حیات عالم، حیات کائنات اللہ کے نام سے قائم ہے، جس دن اللہ کا نام لینے والے نہ رہیں گے قیامت قائم ہو جائے گی، ایسے ہی جو انسان انفرادی طور پر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو انسان بھی عالم کا ایک جز ہے۔ تو جو حکم کل پر ہوتا ہے وہی حکم اس کے جز پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں تو بجمیع اجزائہ و بجمیع اعضائہ اللہ کے بندے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہماری آنکھ آزاد ہو جائے اور جس کو چاہے دیکھ لیں، کان ہمارے آزاد ہو جائیں اور جو گانا بجانا چاہیں سن لیں۔ سر سے پیر تک ہم پر آداب بندگی لازم ہے، سر سے پیر تک ہم پر آداب بندگی لازم ہے، آداب شریعت لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی مجالس حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے برکت سے جگہ جگہ سارے عالم میں قائم کرا دیں۔ افریقہ میں بھی گیا تو دوستوں نے بتایا کہ یہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف فرمایا اور ذکر کی مجالس رہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان کرم ہے۔ ایک ذاکر شخص کو شیطان نے آ کر کہا کہ تم کیوں ذکر کرتے ہو؟ اللہ کے یہاں سے کوئی جواب نہیں ملتا، ایسے اللہ کو یاد کرتے ہو جہاں سے کوئی جواب نہیں آتا۔ اس دن اس نے ذکر چھوڑ دیا، سادہ صوفی تھا، دھوکے میں آ گیا۔ رات کو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خواب میں بھیجا اور کہا کہ اللہ تعالی نے تم کو سلام بھیجا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ آج تم نے ہم کو یاد کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ایسے اللہ کو ہم یاد کیا کریں کہ ادھر سے تو کوئی جواب نہیں آتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ جب پہلے اللہ کے بعد تم دوسرے اللہ کہتے ہو تو میں تمہارے پہلے اللہ کو قبول کرتا ہوں، تب تم کو دوسرے اللہ کہنے کی توفیق ہوتی ہے۔ لہٰذا زیر ہر اللہ تو لبیک ماست، تیرے ہر اللہ کے اندر میرا لبیک شامل ہے۔ جب تم دوسرا اللہ کہتے ہو تو میری طرف سے پہلے اللہ کی مقبولیت کی علامت ہے، ورنہ اگر میں توفیق نہ دوں تو تم دوسرا اللہ نہیں کہہ سکتے۔ کیا پیارا شعر ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، زیر ہر اللہ تو لبیک ماست، این نیاز و سوز و دردت پیک ماست۔ یہ تیرا رونا اور درد دل اور یہ سوز اور اللہ کی محبت میں گل گلانا، یہی تو ہمارا لبیک ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے لکھا کہ آپ نے جو ذکر بتایا ہے کر رہا ہوں، لیکن ہم کو کوئی نفع نہیں ہو رہا ہے۔ شیخ العرب والعجب حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ تم اتنے بڑے مالک کا نام لیتے ہو، یہ کیا کم نفع ہے؟ شکر ادا کرو، مزہ کیا چیز ہے؟ بعض لوگوں نے حضرت کو لکھا کہ ذکر میں مزہ نہیں آتا۔ فرمایا کہ تم مزے کے غلام مت بنو، اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرو، عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو۔ یہ کیا ہے؟ لطف اور لذت آئے تو اللہ کو یاد کیا اور لذت نہیں تو چھوڑ دیا۔ اللہ کا نام، اللہ کی محبت میں لو اور پھر انشاءاللہ مزہ بھی آ جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مزہ کی لذت دو طرح کی ملتی ہے۔ بعضوں کا دل اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور بعضوں کے منہ میں بھی مٹھاس آ جاتی ہے۔ شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ ذکر سے بعض لوگوں کا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تھانہ بھون میں ایک سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں، یہ سہارنپور کی بولی ہے، تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ پھر کہا، اللہ کی قسم مولوی جی، میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو خالق شکر کائنات ہے، گنوں میں رس پیدا کر رہا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا، اگر کسی کو اللہ کے ذکر میں حلاوت کم ملتی ہو تو سمجھ لو کہ وہ بد پرہیزی کرتا ہے۔ جیسے بلغم، نزلہ، زکام کسی کو ہے، نیمونیا ڈبل ہے، تو اس کو شربت میں مزہ آئے گا؟ شربت روح افزا میں، ایسے ہی بریانی، زردہ پلاؤ، سموسوں میں بھلا مزہ آئے گا؟ تو دنیا کی محبت، کبر، بڑائی، عجب، شہوت، ان کا اتنا زبردست نقصان پہنچتا ہے کہ ذکر کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اگر حکومت اعلان کر دے کہ پانی کا اسٹاک کر لو ورنہ پانی ایک ہفتے تک نہیں ملے گا، تو ہر آدمی ٹنکی میں پانی بھرے اور ٹنکی میں نیچے 5 ٹوٹیاں بھی لگی ہوں مگر انہیں بند نہ کرے، تو جتنا پانی بھرے گا سب بہہ جائے گا اور اسٹاک نہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی بعض لوگ جب اللہ اللہ کرتے ہیں تو ذکر کے نور سے دل کی ٹنکی کو بھر لیتے ہیں مگر 5 ٹوٹیاں کھول لیتے ہیں۔ آنکھوں سے سڑکوں پر عورتوں کو دیکھتے ہیں، کانوں سے گانے سن لیتے ہیں، زبان سے جھوٹ بول لیتے ہیں، ناک سے غلط جگہ سونگھ لیتے ہیں اور ہاتھ سے غلط مقام چھو لیتے ہیں، تو ہوا سے خمسہ کی حفاظت نہ کرنے سے دل کا نور اور ذکر کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ محنت کی کمائی مفت میں گنوائی۔ اس لیے جو شخص گناہ سے اپنے آپ کو بچائے گا اس کو ذکر میں زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص $10,000 والا عطر لگائے، اگر پسینے کی بدبو ہے اور پاخانہ وغیرہ بھی لگا لے تو اس کو مزہ آئے گا؟ تو گناہوں سے جب دل پاک ہوگا تب اس کو مزہ آئے گا۔